جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد مقام خاص پر جب پہنچے تو اب یہ خلوت کی بات ہے، لیکن رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ملاقات، میٹنگ، بات چیت کس ماحول میں ہوئی اور کیسے ہوئی، کس طرح سے ہوئی ہوگی، کیسے ہوئی ہوگی، یہ وہ مقام ہے جو کسی کو عطا نہیں ہوا، یہ وہ مقام ہے دیدار الہی کا، یہ وہ مقام ہے کہ کسی کو عطا نہیں ہوا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کا قرب خاص رکھتے تھے، بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے اور بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑے عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ اللہ رب العالمین کے حضور میں جب حاضر ہوتے تھے تو گفتگو فرماتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، اور کلام کی لذت میں ایسے محو ہوتے تھے کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے رب سے گفتگو کرتا رہوں، رب مجھ سے بات چیت کرتے رہیں، رب مجھ سے گفتگو کرتا رہے، میں اس سے کرتا رہوں۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب کوہ طور پر ابتداءً تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی اپنے نبی سے محبت، نبی سے محبت، نبی کی عظمت اور نبی کے مقام کو رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ دریافت فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بات چیت اور گفتگو کا آغاز کیا، مطلب یہ کہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر سے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا تھی پوچھنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ معاذ اللہ، توبہ توبہ، کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا۔ پوری کائنات اسی کی ہے، سارے جہاں اسی کے ہیں، وہ معلوم ہے اس کو۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا، سب اس کے علم میں ہے۔ وہو بکل شیء محیط، اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے گھیرے میں ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ کہ اتنے عظیم المرتبت پیغمبر کہ اللہ رب العالمین ان سے دریافت فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے بما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائے، قال ہی عصائے، بھئی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں، کوہ طور پر اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، کیا ہے آپ کیا دائیں ہاتھ میں؟ کہا یہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے۔ اب گفتگو کو اور مزید بڑھانے کے لیے، گفتگو کو مزید بڑھانے کے لیے، بات چیت کو اور مزید بڑھانے کے لیے، اور کلام کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس لذت اور سرور جس کو حضرت موسیٰ محسوس کر رہے تھے اس کو اور مزید پرسرور بنانے کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو کو مزید طویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں میری لکڑی ہے۔ اب یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے لکڑی ہے، سوال کیا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کل لکڑی ہے، لیکن یہ بات کو بڑھانا چاہتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس لیے دریافت فرمایا تھا، چاہتے تھے کہ آپ ہم سے محو گفتگو رہیں، ہم آپ سے محو گفتگو رہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا بما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ میری لکڑی ہے، میں اس لکڑی سے اہش بہا علی غنمی، اب فرما رہے ہیں کیا کام لیتے ہیں، کیا کام لیتا ہوں اس سے؟ اتوکأ علیہا، ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، لکڑیوں کو بکریوں کو ہانکتا، ولی فیہا مآرب اخری، اس سے اور بہت سے کام نکالتا ہوں۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت بڑھ رہی ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے اس سے معلوم ہوا کہ بڑے عظیم المرتبت پیغمبر تھے اور بڑے جلالی پیغمبر تھے،
اور جلال کا عالم یہ تھا، مسلم شریف کی حدیث کے مطابق کہ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے سفر میں بیت المقدس سے بہت پہلے جنگل میں، فرشتے نے حاضر ہو کر کہا السلام علیکم، کون ہو تم؟ عزرائیل۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ کہا یہاں؟ چانٹا مار دیے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، چانٹا مار دیا۔ امام مسلم میں بھی اس کو، مسلم شریف میں بھی ہے اور کنز العمال میں اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو نقل کیا۔ امام صحیح مسلم شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں چانٹا مار دیا، روح قبض کر لیا، چانٹا مار دیا۔ ملک اب نبی کی قوت کا اندازہ لگائیے، نبی کی قوت کا اندازہ لگائیے کہ نبی کی قوت زیادہ ہے یا فرشتے کی قوت زیادہ ہے؟ نبی کی طاقت زیادہ ہے یا فرشتے کی طاقت زیادہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا تھپڑ لگتے ہی آنکھ باہر آ گئی۔ کیا جلالی پیغمبر تھے، آنکھ باہر آ گئی۔ نبی کی قوت فرشتے کی قوت سے زیادہ ہے۔ اگر فرشتے کا یہ عالم ہے کہ وہ فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، عرش بری سے لے کے فرش زمین تک کائنات کے ہر حصے میں جب چاہے پہنچ جائے، جہاں چاہے روح قبض کر لے، بڑے سے بڑے جابر بادشاہ کی روح کو قبض کر لے، بڑے سے بڑے فرعون کی کی روح کو قبض کر لے، قارون، شداد و نمرود اور حامان کی روح کو قبض کر لے، اور کسی طاقت کی مجال نہیں ہے کہ فرشتے کے کام میں مزاحم ہو جائے، رکاوٹ ڈال دے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ تو فرشتہ اتنا طاقتور ہے لیکن نبی کے سامنے بے بس ہے۔ اور جب موسیٰ نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ، درود شریف اللہم صلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ سیدی رسول اللہ۔ حاضر ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں ملک الموت اور آنکھ نکلی ہوئی تھی۔ کہا حضور میں حاضر ہوں، کہ کیا ہوا؟ کہا وہ تو آپ نے فرمایا تو روح قبض کر لو، اجازت لے لو، سلام کر لو۔ میں تو بڑے ادب سے حاضر ہوا تھا لیکن وہ تو غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، چانٹا مار دیا، دیکھیے آنکھ باہر آ گئی۔ خیر آنکھ تو اپنی جگہ پر لگ گئی اور ارشاد فرمایا اب جاؤ، ایک بیل ان کی خدمت میں حاضر کر دو، بیل لے کر جاؤ، اور بیل اس بل کو لے جا کر پیش کر دو اور کہیے کہ ہاتھ رکھ دیجئے، اس پہ ہاتھ رکھ دیجئے۔ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض 1 برس کی عمر بڑھ گئی۔ اگر آپ کو جینے کی تمنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا عمر بڑھ جائے گی۔ ملک الموت پھر حاضر ہوئی، اب کیسے آئے؟ تو بڑے جلال نے فرمایا اب کیسے آئے؟ کہا حضور یہ بیل لے کر حاضر ہوا ہوں، رب جلیل نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کلیم سے کہو کہ اس پہ ہاتھ رکھ دیں، ہر بال کے عوض عمر بڑھتی چلی جائے گی تو کئی 100 برس ہو جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، عمر بڑھنے کی تمنا اور آرزو نہیں ہے، موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت کو تو چومتے ہیں۔ الموت جسر، موت تو ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے، یہ دوسرے بزرگ کا مقولہ ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ حبیب اور محبوب کے درمیان میں یہ ایک پل ہے، جیسے ہی یہ پل کراس کیا حبیب اپنے محبوب کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اللہ محبوب ہے، میں کیسے چاہوں گا کہ میں زندہ رہوں زیادہ، جب بلاوا ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن جنگل میں مرنا نہیں چاہتا۔ بیت المقدس زیادہ دور نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اور رب سے دعا کرتا ہوں۔ اور اس میں مفسرین نے مسئلہ لکھا، علماء نے بھی، کہ بہت سے لوگ اپنی قبروں کو الگ بنا لیتے ہیں،
ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ صالحین، مرسلین، انبیاء و مرسلین اور صالحین جس مقبرے میں دفن ہیں انہی کے ساتھ مجھ کو بھی دفن کیا جائے۔ جنگل میں اگر مرتا تو اکیلی قبر بن جاتی۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے توفنی مسلمن، یہ ہر مسلمان کی دعا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی یہ دعا فرمائی تھی، حضرت یعقوب نے بھی یہی دعا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والو میرا اور آپ کا بھی، مجھ گنہگار و سیاہکار کا بھی اور آپ کا بھی، ہم سب کا ایمان پر اسی طرح خاتمہ فرمائے۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات، کائنات کا موجد، کائنات کی تخلیق کرنے والا، کائنات کا پیدا کرنے والا، زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے خالق، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو ہی میرا دنیا میں والی و وارث ہے۔ توفنی مسلما، جب وقت نزا آئے تو ایمان پر خاتمہ، آمین۔ جب وقت نزا آئے ایمان پر خاتمہ، آمین۔ الحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ میرا شمار فرما، الحقنی بالصالحین۔ تو صالحین کے مقبرے میں جہاں پہلے سے اللہ کے ولی مدفون ہوں، انبیاء و مرسلین مدفون ہوں، صحابہ مدفون ہوں، حواریین مدفون ہوں، اس مقبرے میں دفن ہونے کی آرزو اور تمنا کرنا، یہ نبی کامل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کی دعا فرما رہے تھے، تم کا وہیں دفن کرو۔ اتنے جلالی پیغمبر تھے، جب کوہ طور پر تشریف لے گئے ایک مرتبہ تو ارشاد فرمایا، بڑا اچھا موڈ تھا، لیکن آرزو بہت عرصے سے تھی لیکن زباں پر نہیں آ رہی تھی، کیا ہے؟ حضرت موسیٰ تو کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے، آپ کا لقب کلیم اللہ تھا، اللہ سے گفتگو اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے۔ کیا ہے ان کا وہ آرزو تھی، زباں پر نہیں آتی تھی، کیا آرزو ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر عرض کرتے ہیں، اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، میری آرزو ہے۔ کیا آرزو ہے؟ بیان فرمائیے۔ بہت سی آرزویں پوری کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اب بتائیے کیا آرزو ہے؟ کہا رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنے جمال سے مشرف فرما دیجیے۔ تو جواب کیا دیا؟ جواب کیا دیا؟ اس پر غور فرمائیے اور توجہ فرمائیے۔ جواب میں یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھہر جائیے، فیصلہ کریں گے، بتائیں گے، جہاں اتنا انتظار کیا اور انتظار کر لیجئے، دل کی بات اب زباں پر آئی ہے تو جو اب آئی ہے بعد میں دیکھ لیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، فیصلہ بعد میں کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین مالک ہے، مختار ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، مالک و مختار ہے، یہ فرما سکتے تھے، نہیں فرمایا۔ کیا کہا؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی زبان پر یہ آرزو ظاہر ہوئی کہ مجھے اپنے جمال سے مشرف فرما دیجئے، انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب تک تو گفتگو آتی ہے، اس گفتگو کی لذت ایسی ہے کہ پھر مدت تو اس کی محویت میں رہتا ہوں، دن اسی کی محویت میں، رات اسی کی، اس کے سرور میں گزر جاتے ہیں، اس کے تصور میں۔ اب چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں، آپ کے جمال سے مشرف ہو جاؤں۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے رب ارنی انظر الیک، یہ مکالمہ ہو رہا ہے اب اللہ کے اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں، مکالمہ ہو رہا ہے، اس کو پورا نقل فرما دیا، قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرما دیا۔
رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، فوراً جواب دے دیے، اس کو کہتے ہیں ترت جواب، فوراً جواب۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر، ایسے عظمت والے پیغمبر اور ایسے لاڈلے پیغمبر، اللہ رب العالمین نے فوراً جواب دے دیا اور ارشاد فرمایا ولیکن اے موسیٰ، رب العالمین جل جلالہ عمر والے ارشاد فرماتا قال لن، رب العالمین فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ بس گفتگو سنتے رہیے، کلام کی لذت حاصل کرتے رہیے، یہ دیکھنے کا مقام کسی اور کا ہے، یہ مقام کسی اور کا ہے، یہ ازل سے ابد تک مخصوص ہو گیا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عمر والے ارشاد فرماتا ہے لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ہمیں نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھ لیجیے، تجلی اس پر ہوگی، آپ براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھنے والی آنکھ اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کس شان سے دیکھا۔ اب یہ خلوت کی بات ہے، کیسے دیکھا حضور نے، کیسے دیکھا، کیوں کر دیکھا، کس طرح دیکھا۔ حضرت موسیٰ کو فرمایا دیکھ نہیں سکتے، ایسی عظیم المرتبت پیغمبر، پہاڑ کو دیکھ لیجیے، کوہ طور پر تجلی ہوگی، کوہ طور پر انوار و تجلیات کی جھلک ہوگی، اس تجلی کو دیکھ لیجئے، براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ وہ انوار جو ہیں تجلی جو پڑ رہی ہے، جو شعاعیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے، اصل کو نہیں دیکھ سکتے۔ سورج کی دھوپ کو دیکھ لیجئے، سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اے موسیٰ انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ لیجئے۔ دیکھنے والی آنکھ ہمیں اگر دیکھ سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے دیکھا جب دربار میں حاضر ہوئے۔ رب العالمین جل جلالہ عمر والے ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر، ہمارے محبوب آئے، وہ خلوت تھی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، ارشاد فرمایا قریب آئیے، ادنو منی، احادیث مبارکہ جو ٹکڑا ہے حدیث کا